اے میرے پیارو، برا نہ مانو، جو میں بولتا ہوں ذرا توجہ سے سنو. مصطفیٰ کا دامن محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اور جب میں نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اس کا مطلب یہاں 50% جھوٹ بولنے والے بیٹھے ہوئے. افسوس ہوتا ہے ایسے نمک حراموں کو دیکھ کر، ایسے غداروں کو دیکھ کر، جو اپنا چہرہ داڑھی نہیں رکھنے والا بولتا کچھ نہیں. بولو نا، داڑھی رکھنے والا نہ رکھنے والا بولتا نہیں، اندر سے اس کا ضمیر بولتا ہے. اندر سے ضمیر بولتا ہے مجھے یہودیوں کا چہرہ پسند ہے، مجھے عیسائیوں کا چہرہ پسند ہے، مجھے پکچر میں کام کرنے والے ہیرو کا چہرہ پسند ہے، مجھے ٹی وی سیریل میں کام کرنے والوں کا چہرہ پسند ہے، ارے مجھے تھیٹروں میں کام کرنے والے کا چہرہ پسند ہے، ارے مجھے غیروں کا چہرہ پسند ہے. داڑھی نہ رکھنے والے کا ضمیر بولتا ہے مجھے سب کا چہرہ پسند ہے. نہیں پسند ہے تو کملی والے کا چہرہ نہیں پسند ہے. کیا قصور تھا ہمارے نبی کا کہ ایسی شکل بنا کے بیٹھے ہو؟ کیا غلطی ہوئی تھی ہمارے نبی کی؟ کون سا ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا ہمارے نبی نے؟ شرم نہیں آتی میرے دوستوں؟ شرم نہیں آتی؟ نبی کا چہرہ توڑ کے ہم کو شرم نہیں آتی؟ ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے میرے پیاروں؟ اے میرے پیاروں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ میں کپڑا پہنا، ارے بولو نا، یہ میں کپڑا پہنا، آپ کپڑا پہنے، یہ محمد کا صدقہ ہے. بولتے جاؤ، بے شک بولتے جاؤ، یہ کپڑا محمد کا صدقہ ہے. آپ نے کھانا کھائے نا، روٹی کھائی نا، بولو محمد کا صدقہ ہے. یہ پانی کا گھونٹ میں پیتا ہو نا، آپ پیتے ہیں، محمد کا صدقہ ہے. یہ گھر اور دکان محمد کا صدقہ ہے. یہ بیوی اور بچے محمد کا صدقہ ہے. یہ آسمان اور زمین محمد کا صدقہ ہے. یہ پیسہ یہ محمد کا صدقہ ہے. میرے دوستوں، سب ملا محمد کے صدقے ملا. اور یہ نمک حرام نے محمد کے چہرے کو توڑ کر کسی اور کا چہرہ بنایا. اتنی وفاداری تو کتا بھی کرتا ہے. اتنی وفاداری تو ایک کتا بھی کرتا ہے کہ اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو دوسرے دن تمہارے گھر پہ آتا ہے. دوسرے دن روٹی ڈالو تو تیسرے دن تمہارے گھر پہ آتا ہے. ارے مارو پھر بھی تمہارے گھر پہ آتا ہے. ڈنڈا مارو پھر بھی تمہارے گھر پہ آتا ہے. اور کتا بھوک بھوک کے بولتا ہے مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا، ڈنڈا مارتا رہے گا، تیرے دروازے کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاؤں گا. ہمارے نبی نے ہزاروں احسان ہم پر کیے، ان کا چہرہ توڑ کر کسی اور کا چہرہ بنا لیا. اور آنکھوں میں شرم تک نہیں آئی، شرم تک نہیں آئی آنکھوں میں. ہمارا ایمان، ہمارا ضمیر مر گیا، ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، ہمارے کان بہرے ہو گئے. کیا ہمارے اندر ضمیر اور روح نہیں ہے؟ میرے دوستوں، لوگ مدینے کے واسطے تڑپتے ہیں، مدینے کی زمین کے واسطے تڑپتے ہیں. ہم کو مدینے والا ملا تو ہم نے مدینے والے کو قبول نہیں کیا. کیا زندگی بنا کے رکھی ہے میرے پیاروں. آج ایک بات کا ارادہ کرو بھائی، جو بولیں گے وہ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم نے کہا ہے تو کر کے بتائیں گے. مصطفیٰ کا دامن، اور بولو نا، مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. آج عظمت صحابہ کے واسطے جمع ہے نا. آپ کو صرف ایک صحابی کا واقعہ سناؤ، اس سے پتا چلے گا کہ محبت کس کو کہتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ محبت نہیں ہے، ڈونگ ہے، ڈونگ، فارمالٹی ہے، فارمالٹی. ارے جب بھی آ گیا نعرہ تکبیر، کہہ دیا اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ارے کہہ دیا نا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے دوستو، داڑھی نہ رکھنا یہ مصطفیٰ کا دامن ہے. لوگوں کو گالیاں دینا یہ مصطفیٰ کا دامن ہے. دارو پینا یہ مصطفیٰ کا دامن ہے. جوا کھیلنا یہ مصطفیٰ کا دامن ہے. اپنی سگی ماں کو گھر سے نکال دینا یہ مصطفیٰ کا دامن ہے. اپنے باپ کو دھکا مارنا یہ مصطفیٰ کا دامن ہے. بیاج انٹرسٹ، سود پہ پیسے کھانا، بیاج کا کاروبار کرنا یہ محمد کا دامن ہے. جھوٹ بولتے میرے دوستو، ایسا جھوٹ تو کوئی اور بھی بولنے کو شرماتا ہوگا جو کلمے والا جھوٹ بولتا ہے. کلمے والا چلا چلا کے جھوٹ بولتا ہے. ارے ایک آدمی جھوٹ بولتا نا گھر میں بولتا، ایک آدمی جھوٹ بولتا نا پردے کے پیچھے بولتا، ایک آدمی جھوٹ بولتا نا اپنی بیوی کے سامنے بولتا، ایک آدمی نے جھوٹ بولتا نا اپنی فیملی کے سامنے بولتا. یہ مسلمان کلمہ والا سڑک پہ آ کے جھوٹ بولتا ہے. کون سا مصطفیٰ کا دامن؟ داڑھی نہیں، یہ مصطفیٰ کا دامن. فجر کی نمازوں کے جنازے اٹھے، یہ مصطفیٰ کا دامن. قرآن پاک آج تک صحیح پڑھنا نہیں آیا، یہ مصطفیٰ کا دامن.
موبائل پہ لڑکیوں کو نچانا یہ مصطفیٰ کا دامن، موبائل پہ زنا کرنا مصطفیٰ کا دامن، موبائل پہ جوا کھیلنا یہ مصطفیٰ کا دامن۔ میرے دوستو پورے دن قرآن پاک کو دیکھنا نہیں اور موبائل کو جیب میں رکھنا یہ مصطفیٰ کا دامن۔ اللہ کی قسم میرے پیاروں، کیا قیامت میں جواب دیں گے ہم لوگ؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے نبی کہیں گے تیرے واسطے میری بیٹی نے، تیرے واسطے میری بیٹی راتوں کو روئی ہے، تیرے واسطے میں راتوں کو رویا ہوں۔ ہمارے نبی کہیں گے طائف میں گیا میرے پاؤں کو لہو لہان کر دیا، احد میں گیا میرے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ ارے سارے صحابہ نے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھے، ہمارے نبی نے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے، اس لیے کہ نبی کا چہرہ توڑ کر کسی اور کا چہرہ بناؤ، راستے میں گالیاں دو، لوگوں کا حق مارو، بہنوں کا حق ختم کر دو، اپنی آنکھوں سے لڑکیوں کو چھیڑو، عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرو، یہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال کرنا یہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ اور پھر کہتا میرے اوپر حالات آ گئے، حالات آ گئے، اللہ کی قسم کوئی دنیا کی طاقت ہم پر حالات نہیں لا سکتی، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اور معاف کرنا، ایسا لگتا ہے ایمان بیچ چکے ہم لوگ، ایمان کا سودا کر چکے ہم لوگ۔ یہ چہرہ، یہ کپڑا جو کپڑا ہم نے پہنا نبی کے طریقے پر، یہ جو بال ہم بناتے، بال ہیئر سٹائل، ہماری ہیئر سٹائل نبی کا طریقہ ہے، یہ چہرہ جو ہم بناتے نبی کا طریقہ ہے، یہ کپڑا ہمارا نبی کا طریقہ، سر سے پاؤں تک شیطان کا بنا ہے۔ اور پھر کہتا اللہ تو مدد نہیں کرتا۔ شرم کرو میرے پیاروں، اپنی غیرت کو مت مارو، غیرت مار چکے مسلمان، ورنہ مسلمان کے پاس جو طاقت تھی نا، وضو کے اندر جو طاقت ہے اللہ کی قسم وہ ہتھیاروں میں طاقت نہیں آ سکتی ہے۔ نماز میں جو طاقت ہے وہ بڑے بڑے بموں میں طاقت ہے۔ لیکن پوچھو نا مولانا، پوچھو یہاں 75% 75% مجمع قاری احمد علی کا بیان سننے کے لیے آیا، اس لیے آیا کہ قاری احمد علی زور زور سے بولے گا، چلا چلا کے بولے گا، لیکن قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا قاری احمد علی کا بیان سنا تھا کہ نہیں سنا تھا۔ اللہ قیامت میں سب سے پہلے پوچھے گا نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ 75% یہاں بیٹھا جن کی نمازیں چھوٹ گئی ہے اور یہاں آ کر کہتا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شرم سے ڈوب مرو میرے دوستو۔ کون سا دامن پکڑا جو چھوڑنے کی بات کرتے ہو؟ ہاں کہتے ہیں خواجہ کا دامن، کون خواجہ؟ یہ اجمیر میں آرام کرنے والے، اجمیر میں بولو، اجمیر میں آرام کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی، ان کا مذاق اڑاتے ہو، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ کون ہے خواجہ معین الدین چشتی؟ کون ہے؟ پڑھا کبھی آپ نے کبھی پڑھا خواجہ معین الدین چشتی ہے کون؟ میرے دوستو یہ اجمیر ہے نا، اجمیر آج بھی گواہی دیتا ہے، 3 دن تک خواجہ معین الدین چشتی نے کھانا نہیں کھایا۔ کتنے دن تک؟ کیوں نہیں کھایا؟ کھانا ہے، لنگر ہے، 3000 آدمی تو ناشتے پہ آ رہے، 3000 آدمی ناشتے پہ کھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی 3 دن سے بھوکے ہیں۔ ان کے جو خلیفہ ہے نا خواجہ ابو اللیث، وہ قریب آئے، حضرت کھا لو نا، حضرت کھا لو، 3000 آدمی ناشتہ کر رہے، 5,000 آدمی کھانا کھا رہے، 3 دن سے آپ نے روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا، آپ نے پانی کا قطرہ نہیں پیا۔ کیا فرمایا خواجہ معین الدین چشتی نے؟ کیا فرمایا؟ جاؤ کھاؤ، سب کو بولو کھاؤ، میرے سے گناہ ہو گیا ہے۔ سارا مجمع حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا آپ سے گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہو گیا؟ یہ خانقاہ، یہ مسجد ہے، یہ 4 دیواری میں کیا گناہ ہو گیا؟ چیخ ماری کا گناہ ہو گیا، 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے انگلیوں میں فلال کرنا بھول گیا۔ 3 دن پہلے عشاء کا وضو کرتا تھا، سننا، انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ پوچھو علماء کو، انگلیوں میں خلال کرنا یا تو سنت ہوگا، انگلیوں میں خلال کرنا یا تو مستحب ہوگا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے چیخ ماری، 3 دن پہلے عشاء کا وضو کرتا تھا، انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا۔ غیب سے میرے نبی کی آواز آئی، خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں غیب سے میرے نبی کی آواز آئی، معین الدین مجھ سے محبت کرتا، میرے طریقے کو چھوڑتا ہے، اور رو کر کہنے لگے کیا کھاؤں گا، میرے نبی مجھ سے ناراض ہے، 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، میرے نبی ناراض ہے، میں نے پانی نہیں پیا، میرے نبی ناراض ہے۔ یہ چہرے توڑ توڑ کے روزانہ ٹھوستا ہے، ہاں یہ کون سی محبت ہے؟
آپ کو معلوم ہے جب آپ نے چیخ ماری اور کہا نا میں کھانا نہیں کھاؤں گا میرے نبی ناراض ہے، آج بھی کتابوں میں لکھا جتنے لوگ اجمیر میں تھے فرماتے قسم پروردگار کی مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی، اے معین الدین کھا لے، میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کھا لے میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی آئے اور کہا آج کھاتا نہیں ہوں، آج سے قیامت تک نبی کا مہمان بن چکا ہوں۔ یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی۔ ہم کو کیا خواجہ معین الدین چشتی، ہاں کون سے خواجہ؟ داڑھی اڑا دیا، خواجہ کا دامن، ہاں ماں کو مارتا ہے، یہ بوس پاک کا دامن ہے، ہاں ماں کو گھر سے نکالتا ہے، ارے بیوی کو کہتا ہے اس کو گھر میں رہنے کا حق ہے، میری سجی ماں کو گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے، بوس پاک کا دامن ہے۔ ہاں اور پوچھو نا ان کو، پوچھو نا یہ مولانا ابھی میں کہوں گا نا، بولو نا خواجہ کا دامن، پورا مجمع بولے گا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے کو پہلے یہ بتاؤ خواجہ معین الدین سے محبت کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ نہیں کرتے آپ لوگ؟ کرتے ہو خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتے ہو؟ ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ کیوں محبت کہاں چلی گئی؟ محبت کہاں چلی گئی؟ ہم تو لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں نا، اور اس کو کتنا پیار سے بولتے ہیں، آئی لو یو ٹو مچ، ہاں اور کیا بولے گا معلوم؟ میرے کو تو یہ بھی معلوم تیرے کو کون سا کھانا پسند، میرے کو تو یہ بھی معلوم تیرے کو کون سا کلر پسند، میرے کو تیرے ابا کا نمبر بھی معلوم، تیرے امی کا نمبر بھی معلوم، تو کتنے بجے کھڑکی پر آتی میرے کو معلوم، تو کتنے بجے کپڑے سکھانے آتی میرے کو معلوم، تو کتنے بجے برتن دھوتی میرے کو معلوم۔ ارے معلوم ہے کیونکہ تو محبت کرتا ہے تو تجھے معلوم ہے کہ وہ کھڑکی پر کب آتی ہے۔ اور خواجہ معین الدین سے یہ محبت کرتا کہ ان کے ابا کا نام نہیں معلوم۔ یہ محرم مہینہ ہے اور خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام نہیں معلوم۔ کون ہے خواجہ؟ اجمیر والے بابا کون ہے؟ کون ہے کون میرے دوستو؟ آج سن لو، میری زبانی سنو اور بولتے جاؤ، خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، بولو کیا نام؟ ہاں خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ حسین احمد، بولتے جاؤ نا، خواجہ حسین احمد، ان کے ابا کا نام خواجہ سید طاہر، ان کے ابا کا نام شیخ عبد العزیزی، ان کے ابا کا نام شیخ جاسم، ان کے ابا کا نام امام مہدی، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، اور ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین، اور ان کے ابا کا نام شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسی محبت میرے دوستو! اس لیے آج ڈھونگ چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، مت کرو ڈھونگ، مت کرو، محبت کرو، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، محبت کرو، بغداد والے غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرو، خواجہ نظام الدین اولیاء سے محبت کرو، خواجہ امیر خسرو سے محبت کرو، خواجہ روشن چراغ سے محبت کرو، بابا فرید الدین عطار سے محبت کرو، بابا فرید الدین گنج شکر سے محبت کرو، جنید بغدادی سے محبت کرو، شاہ عالم سے محبت کرو، قطب عالم سے محبت کرو، مگر سچی کرو، جھوٹی مت کرو۔ میرے دوستو بات آئی ہے تو ایک بات کرو، ماں ہے نا ہماری ماں، آج ایک میں آپ سے آپ کا ایک احسان لوں گا، میں دو گے؟ میری ماں بہت بیمار ہے، میری ماں گجرات میں بہت بیمار ہے اور اب تو بستر پہ آ گئی میری ماں، دعا کرو اللہ میری ماں کو شفا دے، آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، دعا کرو اللہ میری ماں کی عمر میں برکت دے۔ ماں کے بغیر بچہ کیسا رہتا ہے؟ میرے دوستو 1-2 گھنٹے کے بعد ماں کے بارے میں فون نہ کرو تو بچے کو چین کیسے آتا؟ لیکن میرے کو تو غم اس بات کا ہے مولانا، یہاں کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو ماں کے سامنے آنکھیں نکالتے ہوں گے، کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو ماں کو، حیدرآباد والوں ڈوب مرو، ماں کو ماں کی گالی دیتے ہو، اور کتنے یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوں گے، معاف کرنا بھائی موبائل بند کر دو، کتنے یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں گے، میں قسم کھا کے کہوں غلط نہیں ہوگا، جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تم کو شرم نہیں آتی ماں کو مارتے ہوئے؟ وہ ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں نہیں رکھا، بولو نا 9 مہینے تک پیٹ میں نہیں رکھا، اور ہماری ماں نے جس وقت ہم کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا بیچاری برتن بھی دھوتی تھی، وہ کپڑا بھی مانجتی تھی،
آج ہماری بیوی کو پریگننسی آتی ہے تو 6 مہینے میں ڈاکٹر بولتی ہے کہ سو جا. ہم کہتے نا میری وائف میں تیرے سے بہت محبت کرتا, تو بالکل کام مت کرنا. ارے تو جب تیری ماں کے پیٹ میں تھا ماں نے برتن بھی دھویا ہے, ماں نے کپڑے بھی دھوئے, ماں نے ہمارے باپ کی گالیاں بھی کھائی ہے. اور ہماری واسطے گھر میں جھگڑا ہوا, لیکن ماں نے رات کو سوتے سوتے ہماری پیشانی کو چوما ہے. 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا کہ نہیں رکھا. آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک صحابی آئے, یہ عظمت صحابہ سننا نا تو یہ سنو. ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کروں, کلمہ پڑھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں. ہمارے نبی نے کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو. بولو کیا کہا, ماں کی. اور صحابی کہتے اللہ کے رسول بہت کرتا خدمت, بہت کرتا. آگے بولو آگے کیا کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو. کہا اللہ کے رسول میں نے کہا نا میں ماں کی خدمت کرتا ہوں اللہ کے رسول. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا اٹھاؤ ماں کی خدمت کرو. اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول سمجھ گیا, 3 مرتبہ آپ نے کہا ماں کی خدمت کرو, اب آگے کیا کرو. ہمارے نبی نے کہا جاؤ ابا کی خدمت کرو. بتایا ہمارے نبی نے بتایا باپ سے زیادہ اونچا درجہ 3 گنا درجہ ماں کا ہوا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم باپ نے وہ کام نہیں کیے جو ہماری ماں نے کیا ہے. ارے 9 مہینے تک پیٹ میں کس نے رکھا, ماں نے. ڈیلیوری کا ٹائم آیا, وہ درد کے مارے بچے کو جنا کس نے, ماں نے. 2 سال تک دودھ کس نے پلایا, ہمارے نبی نے. تینوں کا خیال رکھا. یہ وہ ماں ہے جو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے. یہ وہ ماں ہے جو ڈیلیوری کے وقت ساری تکلیفیں اٹھاتی ہے. یہ ماں ہے جو 2 سال تک چھاتی سے لگاتی ہے. اس لیے ہمارے نبی نے کہا ماں 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 3 مرتبہ پکارا. باپ نے وہ کام نہیں کیا جو ماں نے کیا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے ہم نے جنت کو بچھایا ہے. ہم لوگ گالی دیتے ماں کو, گھر سے نکال دیتے ہیں. ماں کو کہتے ماں زیادہ بولے گی تو لینے کا نہیں آپ پہ. ہاں کرو, نماز پڑھو, زکات دو, عمرے کرو, جاؤ کرو عمرے کرو, حج کرو عمرے کرو, حج کرو. ہمارے نبی کو پوچھو, ہمارے نبی نے فرمایا نماز ہوگی, روزہ ہوگا, زکات ہوگی, حج ہوں گے, عمرے ہوں گے, لیکن تیری ماں ناراض ہوگی اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرتے. کہا اس لیے میرے پیارو کافی دیر ہو گئی, بات ختم کر رہا ہوں. 3 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو میں نے کہہ دیا لا الہ, دوسری بات بھی بتا دیا مصطفیٰ کا دامن. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. اب ایک آخری بات پہ آ جاؤ. آؤ گے میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. اسی پر بات ختم کر دوں گا بھائی. آ جاؤ گے نا, آخری بات پہ آ جاؤ گے نا. کون کون تیار ہے, پہلے ہاتھ اوپر کرے پھر میں بولوں. نہیں کرو گے انشاءاللہ. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو کریں گے انشاءاللہ. ارے مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب کر بولو کریں گے انشاءاللہ. ارے صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. اب ہمت سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اب میں آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں, اور میرے کو یقین ہے کہ حیدرآباد والے یہ بات کو لے کر چلیں گے. بولو چلیں گے نہیں انشاءاللہ. لیکن میں عظمت صحابہ کی وجہ سے ایک بات کر کے میں آخری بات پر آتا ہوں. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. بولو ہمارے نبی جمعہ کا خطبہ تو سنا ہوگا نا اپنے حیدرآباد میں خطیب ہوتے ہیں نا, خطیب. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب خطیب صاحب ممبر پہ آتے تو سارا مجمع سناٹے میں آ جاتا. ہمارے نبی خطبہ دے رہے. بولو ہمارے نبی. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا خطبہ اور عربی زبان کیسی ہوگی میرے پیارو. ہمارے نبی خطبہ دے رہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. ہمارے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے. ایک صحابی کو دیر ہو گئی. بولو ایک صحابی کو جمعہ آنے میں دیر ہو گئی. سارا مجمع ادھر بیٹھا ہے, پیچھے چپلیں رکھی ہے, پیچھے پارکنگ ہے, پارکنگ اونٹوں کی پارکنگ, جیسے آج کل گاڑی کی پارکنگ نا, پیچھے اونٹوں کی پارکنگ ہے, چپلیں رکھی ہوئی ہے. ہمارے نبی خطبہ دے رہے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ہمارے نبی خطبہ دے رہے. ایک صحابی کو مسجد میں آنے میں اور کیوں دیر ہو گئی. وہ صحابی کہتے ہیں جمعہ کی نماز سے دیر ہو گئی. کپڑے کا انتظام ہوتا تو جلدی آتا نا, کپڑے کا انتظام ہی نہیں تھا. کپڑے کا انتظام دیر میں ہوا تو مسجد میں دیر میں آئے. وہ صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود. کیا نام ہے, حضرت عبداللہ. اب سارے صحابہ یہاں بیٹھے, پیچھے چپلیں رکھی ہوئی ہیں, اس کے پیچھے اونٹ کھڑے ہیں. وہ صحابی آئے, کیا نام. ہمارے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے. خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی حدیث بیان کی. اس حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو, یعنی بیٹھ جاؤ. ایک حدیث بتائی, اس حدیث میں بتایا اجلسو. اجلسو یعنی اس صحابی کو دیر ہو گئی, جہاں چپل رکھی تھی نا وہیں بیٹھ گئے.
ان کے کان میں آواز ہے, بیٹھ گئے. ہمارے نبی تو منبر پر تھے. ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ سارے لوگ ادھر بیٹھے, عبداللہ ابن مسعود اتنے پیچھے کیوں بیٹھے؟ تو ہمارے نبی نے وہی خطبے میں, خطبہ دینے والا کہہ سکتا ہے بھائی پبلک بات نہیں کرے, امام تو بات کر سکتا ہے. ہمارے نبی نے خطبے میں کہا, اس لیے کہ سارے لوگ ادھر بیٹھے, عبداللہ ابن مسعود وہاں چپل جوتے رکھ کے وہاں بیٹھے. ہمارے نبی نے خطبے میں کہا ماں بالو کا یبنا ام عبد. ہمارے نبی نے کہا عبداللہ سارا مجمع ادھر بیٹھا, تم پیچھے کیوں بیٹھے ہو, وہاں چپل جوتے کی جگہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو عبداللہ ابن مسعود وہیں کھڑے ہو گئے اور کہا آپ نے تو کہا کہ بیٹھ جاؤ, آپ نے تو کہا بیٹھ جاؤ. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا ما قلت لک یا ابن ام عبد. ہمارے نبی نے کہا میں نے تم کو تھوڑی کہا, میں تو حدیث بیان کرتا تھا, حدیث میں آیا بیٹھ جاؤ تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ. بھائی میں تو ایک کہانی بیان کرتا تھا, اس میں بیٹھ جاؤ, میں نے تم کو تھوڑی کہا کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود عظمت صحابہ کے جلسے میں بیٹھے ہو سننا. عبداللہ ابن مسعود وہیں کھڑے تھے, وہیں کھڑے کھڑے کہا میرے کو نہیں معلوم آپ نے میرے کو کہا بیٹھ جاؤ یا نہیں بیٹھ جاؤ, میرے کو نہیں معلوم, لیکن میں امتی ہوں. بولو میں امتی ہوں, آپ میرے نبی ہیں, میں امتی ہوں, آپ میرے. ہاں عبداللہ ابن مسعود کہتے میرے کو نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا, میں امتی, آپ نبی. میرے کان میں نبی کی آواز آئے بیٹھ جاؤ, اگر میں نہ بیٹھا ہوتا, ایک قدم بھی آگے بڑھاتا, قسم اللہ کی میرا وہ قدم مجھے جہنم تک پہنچا دیتا. عبداللہ ابن مسعود کہتے میرے کو نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا, لیکن نبی کی آواز میرے کان میں آئے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا, ایک قدم بھی آگے بڑھاتا کہاں چلا جاتا؟ جہنم میں چلا جاتا. سننا, اب سننا, اتنا انہوں نے کہا, اتنے میں جبرائیل آ گئے. ارے بولو کون آ گئے؟ جی ہمارے نبی خطبہ دیتے تھے, جبرائیل کیا ہوا؟ جبرائیل نے کہا وہ عبداللہ نے جو کہا ہے نا زمین پر, اللہ نے وہی فیصلہ کر دیا ہے آسمان پر, کہ نبی جو کہہ دے وہ فائنل ہو گیا. نبی کہے بیٹھ جاؤ تو کھڑے ہوگا تو جہنمی ہوگا, نبی کہے کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھے گا تو جہنمی ہوگا, نبی کہے چلو تو رکے گا تو جہنمی ہوگا, نبی کہے رک جاؤ تو چلے گا تو جہنمی ہوگا. جہاں نبی کہہ دیتے ہیں وہاں شریعت پوری ہو جایا کرتی ہے. کون آ کر بولے؟ بولو. اور پھر قرآن کی آیت آ گئی, قرآن کی آیت آ گئی جس میں اللہ نے اوپن الفاظ میں کہہ دیا, او ایمان والا مرد, ایمان والی عورت سن لو, اللہ رسول جو کہہ دے وہ فائنل ہے, اس کے آگے پیچھے جاؤ گے تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ قرآن میں لکھا ہے, پارہ نمبر 22. بولو نا پارہ نمبر, پہلی اور دوسری رکوع کے بیچ میں, بولو پارہ نمبر. ہاں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ فرماتا کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی, اللہ کہتا میرا قانون, میرے مصطفیٰ کا قانون آ جائے اس کے آگے مت بڑھنا, اگر بڑھو گے تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے عظمت صحابہ میں سب سے بڑی عظمت یہی ہے, نبی جو کہے وہ کرنا ہے. ایک بار پھر بولو مصطفیٰ کا دامن. تو آخری بات, لیکن میں آخری بات بھی اتنی اچھی کروں گا, اچھی کر رہا ہوں نا, اندر اندر تو بہت برا بھی لگتا ہوں, کرے تو کیا کرے. اچھا میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہا, نہیں آ رہا ہے. حافظ رضوان سب کو آ رہا ہے سمجھ میں؟ یہ میرے بہت خاص دوست ہے صلاح الدین بھائی, آ رہے ہیں سب کو سمجھ میں؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آوے نا تو معلوم نہیں آدمی بولتا کیا, باہر جا کے بولتا کیا. ایک مرتبہ بیچارہ کوئی ٹیچر تھا, اس نے پڑھایا تھا کہ بھائی دلی میں قطب مینار ہے, دلی میں. وہ معلوم نہیں بچہ کیا ہوا, کیا آ کے بولتا ہے ممی ممی. ممی نے کہا آج تو ٹیچر کو کیا ہو گیا؟ بولتا دلی میں کتا بیمار ہے. یہ تو میں نے کچھ نہیں بولا. بولو ایک اور بات بولو, پھر آ جائیں گے نا میرے پوائنٹ پر آ جائیں گے نا بھائی, بولو نا میرے پوائنٹ پہ آ جائیں گے نا. ایک لڑکا تھا بیچارہ 8 سال کا ہوگا, اس کو پیشاب آوے نا تو اپنی ممی کو بولے ممی شیشی, جیسا آج کل ہوتا ہے نا شیشی سوسو جو بھی ہوئے. تو ممی کو معلوم ہے کہ بھائی اس کو پیشاب آئی, اٹھا میں اس کو باتھ روم میں کھڑا کر دے, وہ پیشاب کر دے. اب ایک دن بہت سارے مہمان آئے, یہ بیچارہ اسکول سے آیا, 8 سال کا لڑکا,
स्कूल से आया, अगर मम्मी शीशी, मम्मी शीशी, मम्मी शीशी, तो मम्मी ने करवा तो दिया पेशाब, मेहमान जाने के बाद एक तमाचा मारा। समझ में नहीं आता, मेहमानों के बीच में शीशी शीशी करता है, अच्छा लगता है? तो बेटा बोलता है, मम्मी तुमने तो सिखाया पेशाब आवे तो शीशी बोलने का। तो मम्मी ने कहा आज से बदल दे, आज से बोलने का मेरे को गाना गाने का है। आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, मेरे को। अब वो बेचारा रोज स्कूल में से आवे, मम्मी का क्या हुआ, का गाना गाने का है। माँ उठा के बाथरूम में लेके जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी गाना गाने का है, बाथरूम में उठा के। और वो बच्चा पिकनिक पे गया, भाई 8 साल का बच्चा पिकनिक पे गया। पिकनिक पे तो माँ बाप तो होते नहीं है, वो टीचर थी साथ में। अब रात के 2 बजे इसको पेशाब लगी, तो टीचर के पास गया, टीचर गाना गाने का है। रात को 2 बजे, और टीचर बेचारी सोई है। उसको बोलता है, टीचर टीचर। टीचर बोली, व्हाट हैपेंड? आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, मेरे को गाना गाना। और टीचर बोलती है, रात के 2 बजे गाना गाने का, सो जा सुबह में। बेचारा सो गया। 10 मिनट के बाद बहुत जोर की लगी, फिर आया, टीचर गाना गाने का है। टीचर ने कहा, कहा ना सुबह में, कहा जोर से गाने का है। टीचर ने कहा, कितना भी जोर से गाने का है, सुबह में जा, सो जा। सो गया। आधा घंटे तक बेचारा बहुत बर्दाश्त किया। फिर आया, टीचर टीचर। टीचर ने कहा, क्या? गाना गाने का है। टीचर ने कहा, सुबह में गाने का। कहा बहुत 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 जोर से गाने का है। टीचर ने कहा, बोली ना सुबह में। कहा नहीं, अब तो बहुत जोर से गाने का है। टीचर ने कहा, एक काम कर ले, मेरे कान में गाने। हो गया सत्यानाश। तो समझ में नहीं आवे तो बड़ा प्रॉब्लम। आपको मेरी सब बातें समझ में आ गई ना? मैं तो कल महाराष्ट्र में था ना, वहां जिन्नातों की बातें भी किया था। आज आपके सामने नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इसके पहले आया हैदराबाद सिटी में जिन्नात की बातें कर तो बोलेंगे मौलाना इंसान में कि जिन्नात में थे। सही में एक मतलब मैं अहमदाबाद में था ना, अहमदाबाद में तो 4.5 घंटा तक बयान किया। भाई बयान हो गया। दूसरे दिन मेरे को एक आदमी आके बोलता है, मौलाना तू बयान नहीं करता। मैंने कहा, मैं नहीं करता। कहा, तेरे अंदर का जिन्नात बोलता है। मैं वहां से भागा और मैंने कहा, भाई कभी मेरी बीवी के कान तक ये बात मत पहुंचाना, वरना मेरा ससुरा वापस लेके चला जाएगा। बोलेगा मैंने इंसान को दिया था, जिन्नात को थोड़ी दिया था। ये जिन्नात यहाँ बैठा, इसको कबूल कर लो ना भाई। अभी तेरे को कोई नहीं बोलता, मेरे को बोलते। बोलो चलो मैं देखो, मैंने सबको हंसाया। तवा गरम, अब रोटी पकाने आ रहा हूँ। मैं बहुत अच्छी तावीज देता हूँ। लोगे आप लोग? आहिस्ता बोलो, लोगे तावीज? हाँ या नहीं? और मैं कसम खाकर कहता हूँ, ऐसी तावीज दूंगा प्रॉब्लम यूं फटाफट। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं दूंगा, हमारे आका ने जो दिया है वो दूंगा। और हमारे नबी के बारे में हमारा अंदर का ज़मीर बोलता है, मेरे नबी जमीन पर बोल देते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। सही है कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? हमारे नबी बोलते हैं और अल्लाह आसमान पर। क्यों? क्योंकि अल्लाह खुद कहता है, मेरे नबी बोलते ही नहीं है, मेरे नबी फरमाते नहीं है। अरे नबी बोलते नहीं है, अल्लाह ने कहा नहीं, जबान इनकी होती है, कलाम तो अल्लाह का हुआ करता है। अरे पढ़ो ना, कुरान करीम में लिखा, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। कुरान में लिखा, वन्नजमी इज़ा गवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यनतिकु अनिल गवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह कहता मेरा नबी बोलता जा, अल्लाह कहता मेरा नबी फरमाता जा। जबान तेरी होगी, कलाम मेरा होगा, तू जमीन पे बोलता जाएगा, मैं आसमानों पे कबूल करता जाऊंगा। तो चलो तावीज दे दूं आपको। देखो जिसको प्रॉब्लम हुए लेने का, कोई जरूरी थोड़ी है कि लेने का ही। 4 प्रॉब्लम है, होए तो हाँ बोलो, नहीं होए तो ना बोल देना, ठीक है ना? तो बोलते ही नहीं भाई आप लोग तो। कब से मैं बोल रहा हूँ, कितने प्रॉब्लम होए तो लेने का, नहीं तो। लेकिन मैं भी बहुत होशियार, मौलवी लोग इतने होशियार होते, ऐसे प्रॉब्लम में घेरूंगा कि आएंगे प्रॉब्लम में। हाँ, ऐसा घेरा डालूंगा कि मैं भी आऊंगा, आप भी आएंगे प्रॉब्लम में। चलो आ जाओ, पहला प्रॉब्लम, घर का झगड़ा। अब जिसके घर में होता हो तो ठीक है भाई, हाँ बोलना, नहीं होता तो ना बोलना। होता भाई घर में? हाँ या नहीं भाई? अरे इतने लोग में बोल देना, नहीं समझ में आएगा। हाँ या नहीं? होता घर में? सबसे ज्यादा झगड़ा कहाँ होता मालूम है? जहाँ घर में बीवी भी है, अम्मा भी है।
देखो ये फौरन हाँ बोले हाँ भाई, कुर्बान हो जाओ भाई। हाँ सही में आपने सही कहा। जहाँ घर में देखो, घर में मैं सुबह से काम धंधा करके घर में आया, ये कमरे में मेरी वाइफ समझते हो कि वो भी समझाओ, बीवी, और इधर माई मदर यानी मेरी माँ बैठी। अब मैं घर में आया, अब जाहिर बात मैं घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, एक कमरे में बीवी, एक कमरे में माँ, कहाँ जाऊं? आपको पूछ रहा हूँ। माँ के पास। हाँ बहुत सुधरे हुए तुम लोग। तो बयान की जरूरत ही क्या थी भाई? चलो मैं आपकी बात रख लेता हूँ। है आपके भाई, आप भाई हैदराबाद आया ना, आपकी बात रख लेता। एक आदमी आया, अस्सलाम वालेकुम, इधर बीवी है नहीं इधर माँ है, सीधे गया माँ के पास और थका गया था। माँ सब बराबर है, माँ खाना खाया, हाँ पानी पिया, माँ दवा पी, माँ तेरे सर में दर्द होता था उसकी दवा पी, प्रेशर शुगर की दवा ली। आधे घंटे तक माँ के पास बैठा, माँ बहुत खुश, मेरा बेटा। अब कहाँ जा रहे हैं? कैसा थोबड़ा कैसा होगा ऐसा चला। ये जैसा जाएगा ना, अब पूछेगा अस्सलाम वालेकुम, जवाब ही नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? सुबह तो हम लोग खुश थे, हुआ क्या? अब वो चालू करेंगे, उसका बयान तो बहुत जबरदस्त बयान होता है। तो बयान शुरू करेगी, क्या हुआ? हाँ, बर्तन मेरे को मांजने का, कपड़ा मेरे को धोने का, बच्चे को मदरसा मेरे को भेजने का, स्कूल मेरे को भेजने का, काम धंधे से आओ, कम से कम एक बार पूछो तो सही बीवी को कैसे। बस गया माँ के पास, जब देखो जब माँ, तो शादी करने की जरूरत क्या थी? तकरीर बराबर किया। कैसे खुश हो रहे हो आप लोग? और बीवी फिर होशियार इतनी है, इतना बोलेगी ना, फिर ऐसा नहीं कि रूठ जाएगी, रूठेगी भी और नहीं भी रूठेगी। अल्लाह ने बीवी को स्टाइल दिया, बराबर ऐसी स्टाइल दिया अल्लाह ने, ऐसी स्टाइल दिया बीवी को। ऐसा है हाफिज रिजवान, ऐसा रूठेगी ना अपने को समझ। अपन बोलेंगे ना खाना तो टाइम पे खाना, टॉवेल तो टॉवेल आ गया, पानी तो पानी आ गया, लेकिन क्या करेगी मालूम? जवाब कितना देगी? हाँ, नहीं, हो जाएगा, नहीं होगा। और रात में भी सोएगा ना तो बीवी के पास भी सोएगा, तो इसका चेहरा उधर तो बीवी का चेहरा उधर, और भूल में यूं हाथ लग गया। क्या मुसीबत आ गई भाई, क्या? ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ भाई, सही है कि नहीं है? अब वो बेचारा क्या सोचेगा मालूम है कि सुबह में काम पे गया, वो सोचा एक माँ के पास चला गया, उसमें इतना बड़ा वावेला हो गया। अब वो बेचारा दुखी आदमी गया, दूसरे दिन काम पर से आया, अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद वालों, कहाँ जाएगा? सब लाइन पे आ गए। सीधी बात है, अब सीधा बीवी के पास चला। वो बीवी भी अंदर बहुत खुश होती है, कल का चक्कर चल गया। वो बीवी के पास आधा पौना घंटा बैठा, अब किसके पास जा रहा है? अब हमारे बड़े बूढ़ों को भी अल्लाह समझ देवे भाई, वो माँ के पास जा रहा है ना, माँ भी क्या करेगी मालूम? यूं आंसू आंखों में पूछेगा, अम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं वजह। रोज अम्मा कुछ तो हुआ। अरे अम्मा कुछ बोलेगी नहीं, और उठ के पड़ोस में जाएगी, और पड़ोस में जाके बोलो। पड़ोसी तो पहले से इंतजार करता है कि तमाशा कब हो। वो पड़ोस में जाके क्या, उसका जुमला सुना पड़ोस में जाके, मेरा बेटा बदल गया। वो पड़ोस भी, अच्छा बदल गया? हाँ, पहले तो जब देखो जब माँ, तो अब तो जब से बीवी आई है ना, हमको पूछना ही बंद कर दिया। हाँ, पूछना ही। और फिर क्या बोलेगी मालूम है? मेरा बेटा तो बहुत अच्छा। वो नागन आई ना, नागन, उसने कुछ जादू करके पिला दिया उसको। अब ये बेचारे ने सब सुना कि पड़ोस में मेरी माँ जाके ऐसा बोली। अब तीसरा दिन आया, घर में आया, अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद वालों, इधर बीवी इधर माँ। तीसरा दिन है, अस्सलाम वालेकुम, घर में एंटर हुआ, कहाँ जाएगा? किधर भी नहीं तो किसी और के घर पे जाएगा, या अपने बदन के दो टुकड़े करेगा, आधा इधर फेंकेगा आधा उधर फेंकेगा। नो ऑप्शन। वही ताबीज लेके आया हूँ। कहाँ जाएगा? वही ताबीज लेकर आया हूँ। बताओ अब किसको ये ताबीज चाहिए? इसे ऐसी हालत फंसी है कि न इधर न इधर। चलो, एक प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम रहने दो, इसको अपने दिमाग में रखो। एक प्रॉब्लम, बोलो कौन सा प्रॉब्लम? घर का। दूसरा एक प्रॉब्लम हमको क्या है मालूम है? हमारी रोजी में बरकत नहीं है भाई। कम आता है, पैसा आता है, 50-50 हजार पगार है, 60-60 हजार पगार है, लेकिन मालूम नहीं 20-21 तारीख होती है तो लाइट का बिल, हॉस्पिटल का बिल, स्कूल का बिल, बीवी का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अरे बोलो ना, सही बोलो ना, बरकत है। आपको मालूम है मैं ताबीज देता हूँ, 25 साल से दे रहा हूँ। कितने साल? हाँ, तो मेरे को तो बहुत प्रैक्टिस है, फटाफट यूं करके निकाल देता हूँ। तो एक मतलब एक जवान मेरे पास आया और रोता रोता है, कहा मौलाना मेरे को बरकत नहीं। अब मैं सोचा बेचारा जवान रोता है, जेब में से कागज निकाला, यूं लिखा और मैंने कहा ले तेरे गले में रख दे, बरकत होगी। तो मेरे पे गुस्से हो गया,
میں نے کہا کیا ہوا؟ میرے کو کہتا اتنی تعویذ دیا تو چھوٹی برکت ہوئے گی نا، بڑی دینا. یعنی چھوٹی تعویذ میں چھوٹی برکت نے، بڑی تعویذ میں نے کہا لا واپس لا. میں نے تعویذ لے لیا اور میں نے کہا چل میرے گھر پہ چل. اگر تعویذ بڑی لٹکانے سے برکت ہوتی نا، میں 25 سال سے کام کرتا ہوں، اگر تعویذ لٹکانے سے برکت ہوتی نا، میں گھر کی دیوار پہ کلر نہیں کرتا، تعویذ کے پیپر لٹکاتا، پورے تعویذ کے پیپر. برکت میں لیتا کہ تیرے کو دیتا بھائی. تو یہ پرابلم آپ کو ہے کہ نہیں اس کا؟ برکت ہوگا نہیں ہوگا بھائی آپ کی مرضی. بھائی گھر کا جھگڑا. نمبر 2 روزی میں برکت. میں نے کہا نا اب گھیرے میں آؤ گے. تیسرا پرابلم ایسا سب کو ہے، کوئی بولنا ہی مت کہ نہیں. تیسرا پرابلم یہ ہے موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. بہت خطرناک پرابلم ہے. میں قسم کھاتا کہ تو یہ بیان کرتے نا، آپ سمجھتے ہو کہ قاری احمد علی بیان کیا اور گاڑی میں بیٹھا چلا گیا. ہماری رات ہم سے پوچھو بھائی، رات کو جب بیان کر کے جاتے نا خیال آتا ہے اللہ کلمہ دے گا کہ چھین لے گا، کلمہ دے گا کہ، کیونکہ میں تو جو گھر میں پیدا ہوا وہ گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا، میرے کو تو بہت بعد میں کلمہ ملا. اور قرآن میں اللہ اوپن بولتا ہے. پوچھو علماء کو، 13ویں پارے میں جاؤ، اللہ بالکل کھول کر بولتا میری مرضی، جس کو چاہا کلمہ دوں گا، جس سے چاہا کلمہ چھین لوں گا. قرآن میں کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میری مرضی، موت کے وقت کسی کو چاہا تو کلمہ دے دیا، کسی کو چاہا تو کلمہ چھین لیا. بتاؤ یہ پرابلم کس کو ہے؟ سب کو ہے، کوئی بھی نہ نہیں بولے گا. میں بھی کتنے پرابلم ہو گئے. اچھا چوتھے پرابلم پہ آتا ہوں، وہ بھی سب کو ہے. قیامت میں جائیں گے اللہ جنت میں بھیجے گا کہ جہنم میں بھیجے گا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میری مرضی، ایک جماعت جنت میں، ایک جماعت قرآن میں. 25واں پارا، بولو کون سا پارا؟ 25واں. اللہ فرماتا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک جماعت جنت میں جاوے، ایک جماعت جہنم میں جاوے. میرے حیدرآباد والوں کتنے پرابلم ہو گئے؟ پہلا گھر میں جھگڑا، نمبر 2 روزی میں برکت. یہ معلوم نہیں کس کو ہے کس کو نہیں ہے، لیکن تیسرا اور چوتھا پرابلم سب کو ہے، کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور نمبر 4 جنت ملے گی کہ جہنم ملے گی. چلو یہ 4 پرابلم میں اس وقت چاہتا ہوں ایسی تعویذ ہو کہ حل ہو جاوے، اور فائنل حل ہوگا، اللہ کی قسم حل ہوگا، کیونکہ میری نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے. تو بتاؤں یا نہیں بتاؤں؟ نہیں جانے دو، آپ لوگ تھک گئے. نہیں دوسری مرتبہ آئیں گے تب بتاؤں. نہیں آج ہی چاہیے. تو کون کون عمل کرے گا؟ 4 پرابلم پٹافٹ ختم کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ. ایک جملے پہ سبحان اللہ بولنا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ. بھائی آخری بات ہے، پیار سے بولو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. تیسرے دن گھر میں جائے گا نا، ہاں تو کبھی ایسا بھی ہوگا بیوی کے پاس گیا نا تو بیوی غصے ہو گیا، میرے پاس آیا، وہ بیچاری بوڑھی مار ہوتی ہے، جا ماں کے پاس جا. وہ ماں کے پاس جائے گا، ماں بولے گی وہ بیچاری کب سے کام کرتی ہے، جا اس کی ملاقات کر. تو گھر کے بیچ میں کھڑا ہوئے گا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ کہے گا کچھ نہیں ہوا، تیری 5 نمازوں نے، نبی کی زبان مبارک نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا. پڑھیں گے، بولو بھائی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. بولو سبحان اللہ. چلو آگے چلو. روزی میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میری روزی میں برکت نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز پڑھ لے، بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی اللہ تجھے عطا کرے گا.
بلکہ میں تو کہتا ہوں نماز پڑھ لے، روزی ڈھونڈنے نہیں جانا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے ہیں بھائی؟ تیسری بات، سبحان اللہ بولو، بہت پیاری بات ہے سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، بولو 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چاہے گا یا نہ چاہے گا، نمازی ہوگا، موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کر دے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اور آخری بات پہ ابھی سے سبحان اللہ بولتے، بہت پیاری بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے خود فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ جنت الفردوس دے گا جس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں۔ ہم نے شروع میں کہا تھا نا جنت الفردوس کس کو چاہیے؟ آ گیا سوال کا جواب آ گیا، 5 وقت کا نمازی بن جا۔ قرآن کہتا 5 وقت کا نمازی بن جا، اللہ کہتا جا میرا بندہ نمازی بن جا۔ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں۔ تیری عبادت نمبر 1 کی تو جنت بھی نمبر 1 کی۔ بھائی سب سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ آخری بات جو میں نے بتایا نا، اس کو یاد کر لو، پارہ نمبر 18، بولو پارہ نمبر 18۔ آواز نہیں آ رہی ہے، پارہ نمبر 18، پیج نمبر 1، بولو پیج نمبر 1۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے، حیدرآباد والوں سنو، اللہ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے، تو زمین پہ نماز 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 پڑھتا جائے گا، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ نماز نمبر 1 کی ہوگی تو جنت الفردوس بھی نمبر 1 کی۔ بولو آمین، بولو آمین، سب کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی بات ختم کر رہے ہیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب